السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہیں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سو گائز ماشاءاللہ آپ سب کو رمضان کا آخری عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ٹائم کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا، رمضان بہت کوئکلی گزرا ہے۔ پتہ نہیں ہم اس مہمان کی قدر کر بھی پائے ہیں یا نہیں، یہ بھی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ خیر، رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو بالکل کمر کس لیتے تھے اور رمضان کے آخری 10 دن ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی قیام اللیل کی تلقین کرتے تھے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ کون سی ہے، وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو بھی مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ آپ مانگے اس آخری عشرے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگا کیا جائے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی زندگی کے مطابق مختلف ضروریات ہیں اور وہ ہمیں تو لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہ ہو، کیونکہ جو انسان کی عقل ہے نا، جو ناقص عقل ہے، وہ تو سم ٹائمز جو اس کے لیے بہتر نہ ہو وہ اسے پسند آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور اللہ بہتر جانتے ہیں، تم بہتر نہیں جانتے۔ اگر تو ہم اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں گے تو ہم نے تو صرف بیسک سی جو ضروریات ہیں یا نیسیسٹیز ہیں یا دنیا کا جو مال و دولت ہے یا دنیا کی جو آسائشیں ہیں وہی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، یا واٹس ایور، یہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی مادی ضروریات ہیں ہم نے وہی مانگنی ہے۔ آیا یہ ہمارے لیے واقعی امپورٹنٹ ہے یا ہمارے لیے اس سے ہٹ کے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے؟ اور اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف ہمیں کریٹر بتا سکتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، اور وہ ہے اللہ پاک کے ساتھ، اور وہ اللہ پاک قرآن مجید میں بتا چکے ہیں۔ آپ جیسے ہی قرآن مجید کھولتے ہیں، اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں جو آپ پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں وہ آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے ہدایت کے راستے پر چلا۔ اگر کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ہدایت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو ہی آپ اس دنیا میں ایک بہترین شخص بن کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، یا جو بھی چیز ہے، تو آپ اس دنیا کے سب سے ڈسٹرکٹیو پرسن بن کے سامنے آئیں گے۔ تو ہدایت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کچھ مانگنے اللہ تعالیٰ سے تو وہ صرف اور صرف ہدایت مانگیں، کیونکہ اگر ہدایت نہ ہوئی اور آپ کے پاس پاور ہوئی تو آپ پھر اون ہی بن کے سامنے آئیں گے، اور اگر ہدایت ہوئی اور اگر آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت بھی ہوا تو پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے شخص بن کر سامنے آئیں گے، کیونکہ اگر ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے انسان بنیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنائے۔ تو اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو نفع پہنچائیں، جس حد تک بھی پہنچا سکتے ہیں، کچھ میٹھے بول کے ساتھ، کچھ حوصلے کے ساتھ، کسی کو تھپکی کے ساتھ، کسی بھی حوالے سے آپ کسی کو بھی نفع پہنچا سکتے ہیں تو اس کو نفع پہنچائیں۔ ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اصل نفع کیا ہے؟ ہم کسی کو اصل نفع کیا پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو حقیقی فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ان کی دنیا میں رہتے ہوئے ان کی مرنے کی تیاری کروا دیں۔ سب سے پہلے اپنی کریں اور اس کے ساتھ ان کی تیاری کروا دیں، کیونکہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے نا وہ یہ ہے موت آنی ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کے معاملات بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو اگر آپ کسی سے واقعی سچی اور حقیقی محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے دنیاوی کاموں میں اس کا ساتھ دیں نہ دیں، اس کے کام آ پائیں نہ آ پائیں، لیکن اس کی آخرت کی تیاری اسے کروا دیں، یا اس کو آخرت کے لیے فکر مند ضرور بنا دیں، تو آپ اس بندے سے حقیقی محبت کرتے ہیں۔ ادروائز نو چانس۔ آپ جتنے مرضی وفاداری کے دعوے کر لیں، آپ جتنی مرضی اس سے محبت کے دعوے کر لیں، اگر آپ اس کی آخرت کی تیاری نہیں کروا رہے بلکہ آپ اس کے لیے الٹا عذاب بن کے سامنے آ رہے ہیں، اس کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ ایسے کاموں میں انوالو ہیں جو اس کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے مخلص نہیں ہیں، آپ اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کن رشتوں سے کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، اگر آپ واقعی ان سب سے محبت کرتے ہیں نا
تو ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں رہتے ہوئے ان کو آخرت کی فکر مندی ان کے ذہنوں میں ڈال دیں، ان کی آخرت کی تیاری کروا دیں۔ ہم لوگوں میں ایک چیز تو بہت ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو ہم لوگ بہت روتے ہیں، بہت غم کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، نو ڈاؤٹ، یہ ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہوتا بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بہت ہی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا، لیکن اصل غم آپ کو تب ہونا چاہیے جب آپ اس کی زندگی میں اس کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اصل موت وہ ہے، اصل غم آپ کو تب ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو کا میسج۔ جزاک اللہ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔